Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing good. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ लिस्ट उन यूनिवर्सिटीज़ की जो बीएस करा रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसको बीएस एआई भी कहा जाता है। और स्पेसिफिकली मैं उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट शेयर करने जा रही हूँ जो इस्लामाबाद में हैं, और देखेंगे एडमिशन्स किन यूनिवर्सिटीज़ के ओपन हैं ऑलरेडी और किन के कौन सी डेट से ओपन होने जा रहे हैं। यहाँ पे रिमाइंडर है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव टूवर्ड्स द लिस्ट एंड हियर इज़ अ लिस्ट। यहाँ पे मैं आपसे नेम्स शेयर करूँगी उन यूनिवर्सिटीज़ के जो बीएस करा रही हैं एआई में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसके साथ साथ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे हर यूनिवर्सिटी के, और देखेंगे कि एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन हैं या फिर जल्द ही ओपन होने वाले हैं, उनकी क्या डेट है या फिर मंथ क्या है। ठीक है, सबसे पहले है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि नेस्ट। नेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीएस के लिए? 60% एग्रीगेट मार्क्स इन ईच एसएससी एंड एचएसएससी और इक्विवेलेंट एग्जाम, और एडमिशन्स ओपन हैं बीएस एआई के लिए। ठीक है, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी भी करा रही है बीएस एआई में, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जी 50% मार्क्स होने चाहिए आपके इंटरमीडिएट में या फिर इंटरमीडिएट की इक्विवेलेंट डिग्री में। वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि 50% मार्क्स ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं, और एडमिशन्स कॉमसेट्स के भी बीएसएआई के लिए ओपन है। नंबर 3 पे है कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको कस्ट भी कहा जाता है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपके इंटरमीडिएट में यानी एचएसएससी में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके मिनिमम 50% मार्क्स हैं। ऑब्वियसली मैक्सिमम जितने होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका लिस्ट में नाम आ जाए। ठीक है, 19 मई से एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, जिसको नमल भी कहा जाता है। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि कैंडिडेट के पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट डिग्री में या फिर इंटरमीडिएट की इक्विवेलेंट डिग्री में, और एडमिशन जो हैं वो 10 जून से ओपन होंगे नमल में बीएसएआई के लिए। ओवरऑल जितने भी प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन्स ओपन होंगे वो 10 जून से ओपन होंगे। 5th पे है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जिसको IIUI भी कहा जाता है। इसके एडमिशन एंड ऑफ मई में ओपन होते हैं, और इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट डिग्री में एटलीस्ट 50% मार्क्स स्टूडेंट्स के होने चाहिए। ठीक है, नंबर 6 पे मैं शेयर कर रही हूँ फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज इस्लामाबाद। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि स्टूडेंट्स के पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट में, और एडमिशन एंड ऑफ मई में या फिर स्टार्ट ऑफ जून में ओपन होने की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है जी बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इसके लिए भी स्टूडेंट के पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके 50% मार्क्स हैं इंटरमीडिएट लेवल में, और एडमिशन्स ओपन है। नंबर 8 पे है जी एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ये भी ऑफर कर रही है बीएस इन एआई, और यहाँ के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट डिग्री विद 50% मार्क्स। ठीक है, और एडमिशन्स ओपन है मई के स्टार्ट से। स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं बीएसएआई के लिए। 9 पे है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, जिसको यूसीपी भी कहा जाता है, और इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है कि 50% मार्क्स स्टूडेंट के पास मस्ट हों इंटरमीडिएट लेवल में अप्लाई करने के लिए, और एडमिशन्स जो हैं वो अगस्त में ओपन होंगे। आप वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें कि किस एग्जैक्ट डेट पर एडमिशन्स ओपन होंगे अगस्त की। नंबर 10 पे है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और इसके लिए भी वही सेम क्राइटेरिया कि स्टूडेंट के एटलीस्ट 50% मार्क्स हों, और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी बेसिकली एमएस कराती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और बीएस लेवल पे बैचलर्स लेवल पे ये करा रहे हैं बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, स्पेसिफिकली बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करा रहे फाउंडेशन यूनिवर्सिटी वाले। नंबर 11 पे है सर सैयद केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका भी सेम क्राइटेरिया कि 50% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और एडमिशन्स जो हैं इनके जून में ओपन होंगे। आई होप आप
آپ کو اوور آل آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ کون سی یونیورسٹیز بی ایس کرا رہی ہیں، یعنی بیچلرز آف سائنس ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کرا رہی ہیں 2024 میں، اور کن یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز اوپن ہیں اور کن کے ایکسپیکٹڈ ہیں کس منتھ میں۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اسکوپ ہے بی ایس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا پاکستان میں۔ So students, what is the scope of BSAI? BSAI means Bachelors of Science in Artificial Intelligence, اور بیچلرز آف سائنس بیسیکلی 4 ایئرس کا پروگرام ہوتا ہے جس میں ٹوٹل 8 سیمسٹرز ہوتے ہیں، اور ہر سیمسٹر میں 6 سبجیکٹس منیمم ہوتے ہیں، یعنی میکسیمم ٹو منیمم ہم کہہ سکتے ہیں 5 to 6 سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ اسٹڈی کرتے ہیں، جس میں کمپلسری سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں اور کچھ آپشنل سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹوٹل جو ہے وہ 44 to 48 سبجیکٹس ٹوٹل 8 سیمسٹرز میں اسٹڈی کیے جاتے ہیں۔ بی ایس اے آئی کی پرٹیکولرلی اگر بات کی جائے تو obviously کمپلسری سبجیکٹس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور اگر ہم کمپیوٹر سائنس سے اس کو کمپیئر کریں تو وہاں پہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ مینلی سبجیکٹس ہوں گے، لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آپ کو زیادہ کمانڈ دی جاتی ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو سبجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ اے آئی سے زیادہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں بی ایس اے آئی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں ریزلٹس کی یا ایگزامس کی، تو سٹارٹ میں جو ہیں وہ کوئزز ہوتے ہیں، پھر مڈ ٹرمز ہوتے ہیں، اینڈ دین فائنلز، اور پھر اس کے بیس پر آپ کا ریزلٹ یعنی جی پی اے ڈرائیو کیا جاتا ہے، جس کو گریڈ پوائنٹ ایوریج کہا جاتا ہے۔ پرسنٹیج کی بیس پہ ہوتا ہے کہ آپ کے سبجیکٹ میں ایک سبجیکٹ میں کیا پرسنٹیج آئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی اگر پرسنٹیج 90 ہے تو اس پہ آپ کو اے گریڈ اسائن کیا جاتا ہے۔ کچھ یونیورسٹیز اے پلس اے مائنس بھی رکھتے ہیں، بی پلس بی مائنس بھی رکھتے ہیں، سو اٹ ویریز یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی، لیکن گریڈس جو ہیں وہ آپ کا جی پی اے ڈرائیو کرتے ہیں۔ جی پی اے ہر یونیورسٹی میں میجورٹی اگر دیکھا جائے تو 4 جی پی اے بنتا ہے، جس میں سے ٹوٹل اسٹوڈنٹس لیتے ہیں، کچھ 100% لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ 3 لیتے ہیں آؤٹ آف 4، سو اٹ ویریز کہ آپ نے کس طرح سے اٹیمپٹ کیے ہیں ایگزامز، اور اوور آل آپ کی کیا پرفارمنس تھی۔ اور جی پی اے کی بات کی جائے تو جی پی اے بیسیکلی ایک نیومیریکل ویلیو ہے جو ڈفرینٹ پرسنٹیج کو اور گریڈ کو اسائن ہو چکی ہے۔ لیٹس اسیوم 90 مارکس ہیں ایک اسٹوڈنٹس کے، تو ایک سبجیکٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اے گریڈ ہے، اور پھر اس کی نیومیریکل ویلیو کیا بن گئی ہے 4۔ اسی طرح جس کے بی گریڈ ہوتا ہے اس کی نیومیریکل ویلیو 3 اسائن ہو جاتی ہے۔ سو ان ٹوٹل کر کے آپ کا اس طرح سے جی پی اے ڈرائیو ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ٹوٹل 8 سیمسٹرز کے ریزلٹ کی، تو وہ کمیولیٹیو جی پی اے ڈرائیو کیا جاتا ہے، جس میں سب یونیورسٹیز کا ریزلٹ ان ٹوٹل جو ہے وہ سی جی پی اے آپ کا بنا دیتا ہے۔ اسکوپ کی پرٹیکولر بات کریں یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کریں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے؟ ہیومن برین کو یوٹیلائز کر کے ایسی ٹیکنالوجیز، ایسے سافٹ ویئرز انوینٹ کیے جائیں جو کہ ہیومن کی ایز کا سبب بنے، ٹھیک ہے۔ جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں آج کل ہر ایریا میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال ہو رہا ہے تاکہ ہیومن ایرر کو ریڈیوس کیا جا سکے، ٹائم سیو کیا جا سکے، ڈفرینٹ انوینشنز کی جا سکیں، ڈفرینٹ مشینز انوینٹ ہوں جو کہ ہیومنس کے کام کو زیادہ سے زیادہ آسان بنا سکیں، ان بائسڈ بنا سکیں، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان میں پرٹیکولرلی دیکھیں تو obviously جو بی ایس کریں گے وہ ماسٹرز بھی کریں گے اور پھر اسپیشلائزیشنز بھی کریں گے، تو اسٹوڈنٹس کے لیے کریئر اپرچونیٹیز کافی اچھی ہیں۔ اے آئی انجینئرز بن سکتے ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، مشین لرننگ اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں، ڈفرینٹ مشینز کے انوینشنز کے لیے بہت اچھے سے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اس کو ایز اے کریئر پرزیو کر سکتے ہیں۔ obviously اچھی جابز، اچھا پے پیکیجز کے ساتھ ان کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جابز مل سکتی ہیں، کنسلٹنٹ، ایز اے ریسرچر، رپورٹ ڈیولپرز، یہ سارے ایریاز میں وہ اچھی طرح سے اپنا نام بنا سکتے ہیں۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے آئی ہر جگہ رننگ میں ہے۔ obviously ایڈوانسمنٹ جو ہے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ یہ کنٹینیو ہے اور یہ رننگ پروگرام ہے، بی ایس پروگرام۔ سو
اس میں ایڈمیشن سے آپ کے پاس بہت ساری ملٹیپل کریئر اپرچونیٹیز آ سکتی ہیں، کیونکہ اس میں ویریشنز کافی ہیں. آپ کو بہت سارے ایریاز مل سکتے ہیں جس میں آپ آگے اپنا کریئر پرزیو کر سکتے ہو. ایز اے ریسرچر آپ بہت سی چیزیں لے کے جا سکتے ہو. اوبویسلی روبوٹس جو ہیں وہ ہمارا ٹائم سیو کریں. اگر ہم سافٹ ویئرس کی بات کریں، ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں، یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بات کریں جس میں ہم ایجوکیشن کی لیٹس سے جو ہم ایگزامپل ہیں، تو ہر جگہ ڈفرینٹ سافٹ ویئرس ڈیولپ ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، آپ کے کام کو آسان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر جگہ نئی ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، نیو سافٹ ویئرز ڈیولپ ہو رہے ہیں تاکہ ہیومن ایز زیادہ سے زیادہ ایکوائر کی جا سکے. تو اس لحاظ سے بہت زیادہ اسکوپ ہے اس پروگرام کا. سو جو اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں اس ڈگری کے لیے، اوبویسلی وہ بہت ساری کریئر اپرچونیٹیز کو اویل کر سکتے ہیں. سو اسٹوڈینٹس، تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. اگر آپ مزید کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر.